الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ وراثت میں عورتوں کے حصہ نہ دینے کی وجوہات، جس میں ایک بات جہیز بھی ہے اور دوسری وصیت۔ دیکھیں، پہلی بات ہم جہیز کی دیکھتے ہیں۔ جہیز ہی کی وجہ سے وراثت پہ عمل نہیں ہو رہا۔ اگر لوگ بیٹیوں کو وراثت دیں تو جہیز ایٹومیٹک ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ جہیز بھی اس کو دینا ہے اور وراثت بھی دینی ہے۔ تو جب وہ سمجھیں گے کہ ابھی ہم نے وراثت دینی ہے تو پھر جہیز ایٹومیٹک ہی ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ اللہ کے نظام کو ترجیح دیں لوگوں کے نظام کے اوپر۔ لوگوں کا نظام ہے یہ جہیز، یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس لیے جہیز ہی کی ایک وجہ ہے کہ جب جو جہیز دے دیتے ہیں تو پھر یہ سوچتے ہیں کہ ہم وراثت بھی دیں، پھر ان کو بڑا مشکل لگتا ہے۔ تو اس لیے اگر یہ اس کو ختم کیا جائے، جہیز کو ختم کیا جائے، عورتوں کو وراثت ملے، تو یہ ایٹومیٹک ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے پہلے بھی بات ہوئی، اگر کسی سے اس کی 3 بیٹی ہیں تو اس کو وہ وراثت دے، وراثت اس کو ملے، وراثت کو اس کو حق اس کو ملے، تو اس کے رشتوں کی تو لائن لگ جائے گی۔ جب پتہ ہوگا کہ یہ بیٹیوں کے باپ ہے، اس کے پاس اتنا مال ہے، اب ان کی طرف اتنا تو آئے گا ہی آئے گا، اس نے دینا ہی دینا ہے، تو کیا اس کے رشتے میں کوئی کمی آئے گی؟ اس کے رشتوں میں کوئی پرابلم آ سکتی ہے؟ اس کو رشتے میں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا۔ بہت سارے لوگ رشتوں کو لے کے پریشان ہیں۔ تو یہ نظام اگر ہو تو اس کا یہ بھی لوگوں کو فائدہ ملے گا کہ جس عورت کے پاس مال ہے، ماں باپ کے پاس، اس کے رشتے میں کوئی مسئلہ نہیں بنے گا۔ تو اس لیے جہیز ہی کو ختم کر دیا جائے، یہ جو ہندوانہ نظام ہے، تو اس کو ختم کرنے سے ہم وراثت پہ عمل ہو سکتا ہے، وراثت عورتوں کو مل سکتی ہے، ان کا حصہ مل سکتا ہے۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہم جہیز کو ترجیح دے رہے ہیں، جہیز والے مسئلے کو ہم بڑھاوا دے رہے ہیں، اور جو وراثت نظام ہے، اللہ کا نظام ہے، اس کو کوئی بڑھاوا نہیں دیا جا رہا، اس پہ عمل کم ہے۔ اور جو ایک غیر شرعی چیز آ گئی ہے ہمارے بیچ، جن کی وجہ سے نکاح مشکل ہوا ہے، اس کے اوپر عمل جاری ہے۔ اور یہ جو اللہ کا نظام ہے، یہ جو وراثت ہے، اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی، کوئی اس کو لے کے کوئی بات نہیں کر رہا۔ تو اس لیے اس میں کیونکہ بہت ساری وجوہات ہیں۔ پہلے جو ہم نے وجوہات دیکھی ہے جہیز نہ ملنے کی، وہ تو لوگوں کے اندر جو مال کا لالچ آ گیا، اتنے لالچی بن چکے ہیں کہ وہ حصہ دینا بھی ان کے لیے مشکل پہ آ رہی ہے ان کے لیے۔ دوسری وجہ ہم نے جہیز دیکھی ہے۔ اس میں دیکھیں تیسری وجہ بھی ہے، وہ ہے کہ وصیت نہ کرنا۔ وصیت نہ کرنا کیا مراد ہے؟ کہ جیسے کسی کو پتہ ہے، یہاں پہ مالی وصیت کی بات نہیں کر رہے، ویسے جو وصیت ہوتی ہے کہ جیسے کسی کو پتہ ہے کہ ہمارے خاندان میں میری بیٹیوں کو ماں یا باپ ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ خاموشی سے بعض لوگ مر جاتے ہیں، خاموشی سے چلے جاتے ہیں، نہیں بلکہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ میری زندگی میں ہی کہنا چاہیے کہ میرے خاندان میں یا یہاں میرے گھر والے میری بیٹیوں کو محروم رکھیں گے۔ امید ہے کہ مجھے بیٹیوں کو نہیں دیا جائے گا، بیٹیوں کو مجبوری میں معاف کروایا جائے گا، یا ان کو نہیں دیا جائے گا۔ حتی المکان لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، بلکہ بعض تو ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ خود کہہ کے چلے جاتے ہیں، یہ تو اور ظلم ہے اپنے اوپر۔ تو یہاں تک اگر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے گھر میں بچیوں کو نہیں ملے گا، تو آپ خاموشی سے نہ جائیں بلکہ وصیت کریں۔ وصیت کیا کریں کہ میری بیٹیوں کو بھی حصہ ملے۔ بیٹوں کا تو مسئلہ نہیں ہے، وہ تو لیں گے ہی، میرے مرنے کے بعد فوراً، یہ نہیں کہ 10 سال بعد 20 سال بعد وراثت تقسیم کرنی ہے، نہیں، میرے مرنے کے فوراً بعد میری بیٹیوں کو حصہ دے دیا جائے۔ اگر وہ اتنی بات کہہ کے چلا جائے تو کوئی نہیں دے گا تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، نہیں تو ویسے گناہ ہو سکتا ہے۔ کیوں ہو سکتا ہے؟ حدیث ہے صحیح بخاری کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی میت پہ نوحہ کرے تو وہ میت نے کو پتا تھا، اس نے منع نہیں کیا، ویسے ہی خاموشی سے مر گیا تو اس کو عذاب ہوگا، کیونکہ اس نے منع نہیں کیا۔ اگر منع کر لے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو وراثت کا مسئلہ تو اس سے اہم ہے، تو اس میں بھی اس کو عذاب ہو سکتا ہے اگر وہ تعلیم نہیں دے گیا بچوں پہ، اور بچوں پیچھے ظلم کر رہے ہیں، بہنوں کو نہیں دیتے، تو یہ ظلم میں مرنے والے کا بھی کوئی ہاتھ شریک ہو گیا ہے، اس کا بھی ظلم میں حصہ بن گیا ہے۔ یہ جو ظلم ہو رہا ہے، پیچھے نہیں دیا جا رہا حصہ، تو وہ ظلم میں مرنے والے کا بھی ہاتھ ہے۔ ہاتھ کیا ہے؟ اس کی ذمہ داری تھی کہ اپنے بچوں کو تعلیم دیتا، خود بھی قرآن حدیث کی تعلیم حاصل کرتا اور اپنے بچوں کو بھی قرآن حدیث کی تعلیم دیتا۔ تو حالانکہ اس نے بچوں کو تو قرآن حدیث کی تعلیم نہیں دی، گائیڈ نہیں کیا اس مسئلے میں، تو اس کے نہ کہنے پہ یہ عمل ہو رہا ہے۔ حالانکہ اگر وہ کہہ دیتا، مرنے والے کی بات لوگ رکھتے ہیں، بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ مرنے والا اگر کہہ جائے کہ میرے مرنے کے بعد میری بیٹیوں کو بھی دیے، بیٹیوں کو بھی کہا جائے کہ آپ نے مجبوری میں معاف نہیں کرنا، خوشی خوشی آپ نے لینا ہے، اور بھائیوں بیٹوں کو کہے آپ نے خوشی خوشی دینا ہے،
تو اس ظلم جو ہو رہا ہے اس کو کافی حد تک صحیح کیا جا سکتا ہے اس معاملے کو، تو اس لیے وہ گناہ گار ہو سکتا ہے مرنے والا اگر وہ وصیت نہیں کرتا۔ مالی وصیت نہیں وہ کر سکتا اس کو اتنا دے دینا، اس کو اتنا دے دینا، اس کو، وہ تو اگر زیادہ اوپر نیچے کرے گا وہ تو ضروری نہیں ہے پوری کرنا، لیکن یہ بات تو کہہ سکتا ہے نا کہ میرے مرنے کے بعد، کیونکہ زندگی میں مال بانٹنا ضروری نہیں ہے، تو اس لیے وصیت کرے کہ مرنے کے بعد کسی کو محروم نہ رکھا جائے، سب کو اس کا حصہ دیا جائے۔ تو اگر وہ کہہ کے چلا جائے تو کوئی گناہ گار نہیں ہے، اگر وہ خاموشی سے چلا جائے تو یہ بھی ایک سبب ہے، بہت سارے سبب ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں وراثت میں عورتوں کے حصہ نہ ملنے کی، یہ بھی ایک جہیز ہے۔ اور دوسرا وصیت نہ کرنا مرنے والے کا، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، وصیت نہیں کرتے، خاموشی سے چلے جاتے ہیں، پیچھے پھر بیٹے لوگ بیٹیوں کا حصہ کھا جاتے ہیں، ان کو بھی کہہ کے جانا چاہیے، یہ نہیں کہ خاموشی سے جا رہے ہیں وہ۔ تو یہ ایک وجہ ہے، ان کو ان کا گناہ مل سکتا ہے اگر وہ دیکھ رہے ہیں، ان کو سب پتہ ہے، تو اللہ تعالی ہمیں اس گناہوں کا محفوظ رکھے۔